اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاة، اور قائم کرتے ہیں نماز کو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ گزشتہ صورت کے ابتدا میں جو درس دیا تھا پہلی 2 آیات کا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، یا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین کون لوگ ہیں؟ اگر انسانوں پر یہ چھوڑ دیا جاتا کہ آپ متقین کی تشریح کریں تو اختلاف ہو جاتا، ہر کوئی آدمی کہتا کہ میں متقی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان متقیوں کی صفات بیان کی کہ متقین کون لوگ ہیں۔ تو پہلی جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کی بیان کی، وہ یہ صفت بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ غیب اس چیز کو کہتے ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہ ہو، ہم ان کو مانیں۔ جیسے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ان نشانیات کو دیکھ کر ہم نے مانا، ہم نے ایمان لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ کمالات کی ساری صفات کو جامع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کی ماں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ بیمار ہوتا ہے، تمام کمزوریوں سے مبرہ اور منزہ، پاک عیبوں سے اور کمزوریوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا۔ اسی طرح ہم نے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیکھا، کسی پیغمبر کسی رسول کو نہیں دیکھا، لیکن ہم نے مانا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان کو مانا، اور ان کے درمیان میں جو بھی پیغمبر اور رسول آئے ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ جیسے ہم صفت ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ تمام صفات جو ہم نے پڑھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار مخلوقات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سر منہ نافرمانی نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اسی طرح تمام کتابوں پر جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے، جس کا بیان آگے بھی آئے گا، ان کو بھی ہم مانتے ہیں، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے جنت ان کو نہیں دیکھا، ان پر ایمان ہے، پل صراط نہیں دیکھی، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ قبر کی تکلیفیں اور قبر میں جو راحت پہنچتی ہے، تکلیفیں پہنچتی ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب سے بچنے کی تقریباً ہر نماز کے بعد مانگتے تھے، تو اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو یہ پہلی صفت متقین کی بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور دوسری صفت بیان کی کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو تمام واجبات اور تمام جو بھی مستحبات ہیں، سنن ہیں، ان سب کا خیال کرتے ہوئے، نماز کے شرائط کا خیال کرتے ہوئے وہ ان کو پابندی سے پڑھتے ہیں، قومات صحیح طریقے سے کرتے ہیں، جلسہ صحیح طریقے سے کرتے ہیں، رکوع اور سجود اطمینان سے ادا کرتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ سجدہ ایسے کریں جلدی میں، یہ بھی واجب جو ہے وہ ترک ہو جائے گا، وہ واجب ترک ہونے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ یا جو لوگ
مسجد میں جا کر کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے اور شرعی عذر کے بنا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کی بھی نماز کامل نہیں ہوتی۔ نماز ہو جاتی ہے، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کامل نہیں ہوتی۔ ایسے طریقے سے جو جان بوجھ کر نہیں جاتا، پڑوس میں مسجد ہے لیکن جان بوجھ کر وہاں نہیں جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرمایا کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، یعنی کامل نہیں ہوتی، جو جماعت کی نماز چھوڑتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرتے ہیں ان کے تمام شرائط اور واجبات کا خیال کرتے ہوئے۔ اور تیسری صفت متقین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو مفسرین کرام فرمایا یہاں صرف یہ مراد نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جو مال دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی نعمت عطا کی ہے، عقل عطا کی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اس سے بھی انسانوں کی مدد کی جاتی ہے، ان کو اچھے مشورے، ان کو اچھی نصیحتیں کر کے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وہ علم سیکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں کو وہ علم پہنچانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ، اگرچہ آپ کو ایک آیت ہی یا ایک حدیث ہی، ایک بات ہی پہنچی ہو، وہ بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو علم جو ہے وہ بھی نعمت ہے، صحت ہے نعمت ہے، بدنی طاقت ہے وہ بھی نعمت ہے، کمزوروں کی اس سے مدد کی جائے۔ تو جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے اس میں سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ مال میں سے مدد جو ہے وہ بھی ضروری ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال میں اور بہت سے حقوق ہیں، ان کا خیال کیا جائے۔ فطرانہ جو ہے وہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن فطرانے کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی آپ غریبوں کی، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی ان میں سے مدد کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے کوئی عزیز قریب رشتہ دار ہو لیکن بہت غریب ہے اور یہ مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے کیا ان کی مدد کی جاتی ہے؟ کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اور زیادہ مال عطا کیا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے ان میں سے بھی آپ ان کی مدد کریں۔ تو یہ 3 صفات ہوئی۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ متقیوں کی صفات بیان کی جائے، انشاءاللہ دوسرے درس میں وہ بیان کی جائے گی۔